اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ اردو غزل کا فنی اور فکری مطالعہ کی کلاس میں اس سے پہلے لیکچر جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا پروین شاکر کی شاعری، پروین شاکر کے حالات زندگی، ابتدائی حالات، ان کی تصانیف اور کلام کے بارے میں جو ہے ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پروین شاکر کا پورے کلام کو دیکھتے ہوئے اس کی شاعری کو، اس کے کلام کو، اس کے کلام کے فن اور فکر، اس کی فنی اور فکری جو ہے اس میں جتنے بھی نکات ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو پروین شاکر کے حوالے سے آپ کو اس کا ابتدائی میں نے بتا دیا تھا۔ اس کی پوری شاعری، پروین شاکر کی جو ہے پوری شاعری ایک نقطے پر مرکوز ہے، اور اس کی شاعری کا جو ایک وہ نقطہ جو ہے وہ ہے محبت۔ پورا کلام، پوری شاعری جس بھی نقطے کے گرد گھومتی ہے، پروین شاکر کی پوری شاعری اور اس کا پورا کلام ایک محبت کے دائرے کے گرد جو ہے، اس ایک محبت کے محور کے گرد جو ہے گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پروین شاکر نے بہت کم عرصے میں بہت جلد اردو ادب میں وہ مقام حاصل کر لیا جو اس کے ہم عصر جتنے بھی شاعرات اور مصنفہ ہیں ان کو وہ حاصل نہ ہو سکا۔ تو آج ہم اس کے کلام کے فن کو، اس کے فن کو اور اس کے فکر کو جو ہے اپنے اس کلاس میں موضوع بحث لے کر آئے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے اس کا ایک شعر ہے: اس سے کہنا دسمبر آیا ہے اور تیری یاد ساتھ لایا ہے۔ ماہ دسمبر کی بات اور پروین شاکر کا نام، ان کو آپس میں جوڑنا یا اس کے درمیان کیا تعلق ہے وہ ہم واضح کرتی چلوں آپ کے سامنے کہ پروین شاکر جو ہے محبت کے گرد اس کی شاعری جو ہے وہ گھومتی ہے، اور پروین شاکر کی شاعری میں ماہ دسمبر کو ایک بہت خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اس لیے یہاں پر پروین شاکر کی شاعری کی بات کی جائے اور ماہ دسمبر کی بات نہ کی جائے تو یہ جڑتی نہیں ہے بات۔ ماہ دسمبر ادب میں اپنا ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اور خاص طور پر اردو ادب کی بات ہو اور پھر خاص الخاص اردو شاعری کی بات ہو، غزل ہو، اردو نظم ہو، آزاد نظم ہو، معرہ نظم ہو، اگر بات شاعری کی ہو تو جیسے دسمبر کے بغیر بالکل ادھوری ہے اردو شاعری، ماہ دسمبر کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ اور اس ماہ دسمبر کے مہینے میں ہی ہمیں خوشبو، صدبرگ، ماہ تمام اور کیف آئینہ کی جو خالقہ ہیں اور شاعرہ پروین شاکر، ان کی یاد جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ ستاتی ہے۔ پروین شاکر نے جب اپنی شاعری کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا جو تخلص شاعری کے حوالے سے رکھا وہ بینا کے نام سے جو ہے وہ اپنا شاعری تخلص استعمال کرتی تھیں، اور بعد میں انہوں نے اپنے والد کے کہنے پر اپنا جو ہے تخلص انہوں نے تبدیل کر لیا۔ سید شاکر حسین کی نسبت سے اپنی شاعرانہ پہچان وہ انہوں نے کروانا شروع کی۔ پروین شاکر کی شاعری کا مرکز جو ہے وہ ہے محبت، خوشبو۔ پوری شاعری میں پروین شاکر جو ہے وہ ایک
منفرد لب و لہجہ رکھنے والی شاعرہ ہیں جن کے لہجے میں محبت، خوشبو اور طلسماتی انداز جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پروین شاکر کی شاعری کا محور فقط ایک لفظ ہے، محبت، جو کائنات کے انگ انگ میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ محبت کے بغیر یہ پوری کائنات ہی ادھوری ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ محبت ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، رہے گا نام تو صرف محبت۔ اور یہی محبت پروین شاکر کی تخلیقات، خصوصاً شاعری کا وہ محور ہے جس کے گرد اس کی شاعری، اس کی نسائیت، حساسیت، انسانیت، تنہائی، کرب و ملال، حسن و رعنائی، جذباتیت، ہر چیز جو ہے وہ اس کی شاعری کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہی جذبہ محبت کا ان کے تمام مجموعے ہائے کلام میں جا بجا ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ پروین شاکر اپنے اسی جذبے کے لیے خود کہتی ہیں کہ محبت کا فلسفہ میری شاعری کی بنیاد ہے، اور اسی حوالے سے اس ازلی مثلث یعنی انسان، خدا اور کائنات کو دیکھتی اور سمجھتی ہوں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ازل سے ہی سیمابی طبیعت رکھتی تھیں، جس کا اظہار ان کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، اور اس کی جھلکیاں جو ہیں وہ ان کی شاعری میں بھی جا بجا نظر آتی ہیں۔ پروین شاکر خود اپنے خط میں لکھتی ہیں کہ مجھے پارو کے نام سے جو ہے بلایا جاتا تھا، میرا نک نیم جو ہے وہ پارو تھا اور پارا بھی تھا، یعنی کہ پارا کے نام سے جو ہے اس کو بلایا جاتا تھا گھر میں، اور پارا کے جو اصلی معنی شریر کے ہیں۔ اسی لحاظ سے اگر جو ہے وہ بچپن میں اس قدر وہ بتاتی ہیں کہ میں بچپن میں اس قدر شریر ہوا کرتی تھی کہ میری حرکتوں کو، میری شرارتوں کو دیکھ کے گھر والے جو ہیں انہوں نے مجھے پارا کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اور عشق اور محبت کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا یہ نظریہ کہ عشق نے سارے سلیقے بخشے، حسن سے کسب ہنر کیا کرتے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو پروین شاکر کے نزدیک جو ہے وہ سب کچھ عشق ہے، محبت ہے اور انسان دوستی ہے۔ محبت اور عشق کے راہ گزر پر قدم رکھتی ہے، محبت اور عشق کی راہ گزر پر قدم رکھتی ہے تو پھر یہی اس کے زیست ناپائیدار کا لازمی حصہ بن جاتی ہے، اور وہ بے اختیار اسی اپنے محبت کے جذبے سے پکار اٹھتی ہے کہ تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں۔ اور ایسے عالم میں وہ اپنے محبوب سے فقط یہی کہتی ہیں کہ تو میرا کچھ نہیں لگتا مگر اے جانے حیات، جانے کیوں تیرے لیے دل کو دھڑکتا دیکھوں۔ پروین شاکر کا اگر فن کے لحاظ سے اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو 1977 میں چھپتے ہی ایسے مسحور کن انداز میں نمودار ہوا کہ ہر کوئی اس کے سحر میں کھو سا گیا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ پروین شاکر نے اپنے الفاظ کو مقصدیت کا جامہ پہنا کر طبع آزمائی کی تھی، اور وہ مقصد تھا ان کا محبتوں کو عام کرنا۔ یوں اس نے حسن و جمال اور شاعری کو بہم پیوست کر کے محبت ہی کو اپنی شاعری کا مقصد ٹھہرایا، جس میں جذباتیت بھی ہے، حساسیت بھی ہے اور نسوانیت بھی ہے، اور خاص کر مشرقی عورت کی نفسانیت کو وہ اپنے شعر و سخن کا یوں موضوع بناتی ہیں کہ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی، ماں سے کیا کہیں گی دکھ ہجر کا کہ خود پر بھی
اتنی چھوٹی عمروں کی بچیاں نہیں کھلتی۔ وہ محبت کی شاعرہ تھیں اور محبت کرنا جانتی تھیں۔ اسے نفرت سے بس نفرت تھی اور محبت سے محبت، بلکہ انسانیت سے اس قدر محبت ان کے دل میں تھی کہ اس میدان میں ہار جیت سے بالکل ہی بے نیاز تھیں۔ بہت زیادہ حساس طبیعت کی نیچر کی مالک تھیں اور محبت ان کے ہر جذبے میں جو ہے نا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں، آج دوستی کر لیں۔ یہ نفرت اور دشمنی سے ان کی واضح نفرت اور دشمنی کا اظہار ہے کہ پہلے ہمیں اپنے سماج سے دشمنی اور نفرتوں کو ختم کر کے انسان دوست ماحول اور فضا پیدا کرنی چاہیے، پھر ہار جیت کی باتیں کریں۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ شدت کی نفرتوں میں جنم لینے والا سماج بیزاری اور انسان دشمنی کے علاوہ اور کچھ بھی انسانوں کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ شدت کی نفرتوں میں جینے والوں کے لیے کچھ یوں دعا کرتے: شدت کی نفرتوں میں صدا جس نے سانس لی، شدت کا پیار پا کے خلا میں بکھر نہ جائے۔ پروین شاکر خود پیار اور محبت کی قائل تھیں اور دوسروں کے لیے بھی وہ ایسا ہی جذبہ رکھتی تھیں، جس کا زندہ ثبوت مذکور بالا شعر میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو اگر ایک طرف سماج میں بکھری ہوئی اور شدت سے اس کی نفرت کا کھلم کھلا اظہار ہے، تو دوسری طرف محبتوں کو عام کرنے کا عزم مصمم اور خواہش اور التجا بھی ہے۔ ان کا یہ جذبہ فقط انسانوں تک محدود نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے سے گہری عقیدت اور محبت رکھنے والی وہ شاعرہ ہیں۔ یہاں تک کہ چرند پرند اس قدر محبت کرتی تھیں کہ ان کا آشیانہ ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھ کر اس قدر کرتی تھیں کہ جیسے خود اس کا اپنا آشیانہ ہی اجڑ گیا ہو۔ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ حساس دل، گہرا شعور اور سنجیدہ فکر رکھنے والی اس شاعرہ کو اپنی مٹی، تہذیب، ثقافت اور وطن سے بھی بے تحاشا محبت تھی، کیونکہ وہ صرف محبت کی زبان جانتی ہیں، چاہے انسانیت سے ہو یا کائنات کی دوسری مخلوقات سے، یا پھر جذبہ وطن کی صورت میں ہو۔ اس کا بس یہی خیال ہے کہ محبت اور بس محبت۔ اس لیے وہ اکثر کہتی ہیں کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے، وقت سے کوئی شکایت نہ افلاک سے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے۔ پیار و محبت، حساس جذبوں کی مالک اس شاعرہ کو امن سے بے انتہا محبت اور جنگ سے نفرت تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جنگ بقا کی علامت نہیں بلکہ فنا کا سندیسہ لے کر آتی ہے۔ نفرت دلوں میں دراڑ ہی نہیں ڈالتی بلکہ نفرت رشتوں کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جبکہ امن محبت اور بقا کی علامت ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتی ہیں کہ کھینچا ہے جب بھی تول وراثت کی جنگ نے، وارث بھی تخت پر نہ رہا، تخت بھی نہیں رہا۔ اس لیے وہ ہمیشہ جو بات کرتی ہیں وہ محبت کی اور امن کی بات کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اگر امن ہی کی وہ سفیر ہیں اور اسی کی خاطر فن تخلیق کرتے وقت وہ فن کی تخلیقی اور اس کی اہمیت سے بھی پوری طرح واقف ہیں۔ وہ اپنے معاشرے میں فن اور فنکار اور خاص کر حساس جذبوں کے مالک ادیبوں اور شاعری کی بے قدری دیکھ کر اس کا دل بے طرح جو ہے وہ دکھتا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتی ہیں کہ جب فنکار لوگوں کا اور حساس لوگوں کے جذبوں کو یوں توڑا جاتا ہے، ان کی بے قدری کی جاتی ہے، تو وہ اس بارے میں لکھتی ہیں: کسے خبر ہے کہ کیا رنج و غم اٹھاتے ہیں، کسے خبر ہے کہ کیا رنج و غم اٹھاتے ہیں، تراش کر جو زباں کو قلم اٹھاتے ہیں۔ پروین شاکر کی جو شاعری میں ایک المیہ کا احساس، ایک المیہ کی شدت بھی نظر آتی ہے، ایک کرب نظر آتا ہے، ایک تنہائی کسی کیفیت حالت نظر آتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا المیہ شاید ان کی تنہائی ہی ہے، جس نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس لیے ان کی شاعری میں جا بجا اس کی شاعری، اس کی تنہائی کا ذکر ملتا ہے۔
وہی تنہائی، وہی دھوپ، وہی بے سمتی، گھر میں رہنا بھی ہوا راہ گزر میں رہنا۔ ایک جگہ اس کا اظہار وہ یوں کرتی ہیں: میں بچ بھی جاؤں تو تنہائی مار ڈالے گی، میں بچ بھی جاؤں تو تنہائی مار ڈالے گی، میرے قبیلے کا ہر فرد قتل گاہ میں ہے۔ یعنی جہاں وہ اس شاعری میں وہ اپنے قبیلے سے شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور اپنی تنہائی کی جو شدت ہے اس کا احساس بھی نظر آتا ہے، اور اس میں ہجر و فراق اور وصال کے لمحوں کا بھی ذکر جو ہے اس شعر میں ہمیں واضح نظر آتا ہے۔ اس کی شاعری کا جو حسین امتزاج اور مکہ ہے وہ اس کی قلبی واردات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان کرتی ہیں۔ ترک رفاقت کے حوالے سے وہ لکھتی ہیں: ایک ترک رفاقت پہ پریشان تو ہوں لیکن، ایک ترک رفاقت پہ پریشان تو ہوں لیکن، اب تک کہ تیرے ساتھ بے حیرت بھی بہت ہے۔ میں پھول چنتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی، وہ شخص آ کے میرے شہر سے چلا بھی گیا۔ یہ غربتیں میری آنکھوں میں کیسی اتری ہیں کہ خواب بھی میرے رخصت ہیں، رد جگہ بھی گیا۔ جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا، جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی۔ پروین شاکر نے اپنے کرب اور تنہائی کو استعارن جو صورت دی ہے وہ چاند سے انہوں نے مستعار لی ہے، اور اسی چاند کے استعارے سے اپنے فن تخلیق کو انہوں نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ شاعری میں ویسے چاند کو اگر دیکھا جائے تو ایک اہمیت استعارہ کی اہمیت اور اہمیت حاصل ہے شاعری میں، اور چاند جو ہے وہ شاعری میں زبردست شعری محرک کا اور استعارے کا کام دیتا ہے۔ اس لیے پروین شاکر نے بھی چاند کو اپنی شاعری میں نسائیت کے اجتماعی استعارے کے طور پر خوب برتا ہے۔ کبھی کبھی تو دل مضطرب یہ چاہتا ہے کہ چاند رات ہو اور سامنے سمندر ہو۔ تو اس طرح کی بے تحاشا مثالیں جو ہیں وہ چاند کی ماہ تمام میں پروین شاکر نے استعمال کی ہیں۔ ہجر سناٹا پچھلے پہر کا چاند، خود سے ملنے کے کچھ وسیلے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات چاند سے اپنی ذات کی جو ہے وہ مماثلت بھی ظاہر کرتی ہیں، گویا ہوتی ہیں جیسے چاند اور پروین 2 ہم نام اجسام ہوں یا احساسات اور جذبات کے ہم پیکر ہوں۔ کہتی ہیں: چاند میری طرح پگھلتا رہا، نیند میں ساری رات چلتا رہا۔ پروین شاکر خود تنہائی کے کرب سے گزر کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی ہیں، اور یہی ٹوٹ پھوٹ ان کے اپنے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا وہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جس طرح کی تنہائی کرب سے وہ خود گزری ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کی حالت اور کیفیت کسی اور پر بھی ہو۔ وہ کہتی ہیں: عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ، اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی۔ پھر بھی وہ اپنی روشنی کرنے والا بھی چاہتی ہیں کہ ہوا کے ہوتے ہوئے روشنی تو کر جائے، ہوا کے ہوتے ہوئے روشنی تو کر جائے، میری طرح سے کوئی زندگی تو کر جائے۔ ایسے عالم میں وہ اپنے وطن کے موسموں سے بھی شکایت میں ہیں: چراغ بجھتے رہے اور خواب جلتے رہے، عجیب طرح کا موسم میرے وطن میں رہا۔ اور یہ شدت پسندی ان کی فطرت میں سماوی کیفیت جو ہے وہ بچپن سے پائی جاتی ہے۔ کسی چیز کو چاہتی ہیں تو شدت سے چاہتی ہیں، اور شاید انتظار کا موسم جو ہے ان کے نزدیک بہت اچھا موسم ہے۔ شاید وہ انتظار کے موسم کا انتظار کرتی ہیں۔ گئی رتوں سے میرے نیم با دریچوں میں، کئی رتوں سے میرے نیم با دریچوں میں، ٹھہر گیا ہے تیرے انتظار کا موسم۔ پروین شاکر کی شاعری میں جو ہے وہ مزاحمتی انداز بھی پایا جاتا ہے، معاشرتی ناانصافیوں پر بھی اس نے قلم اٹھایا ہے،
لیکن ان کا انداز بیاں اور طرز تخاطب سے ہٹ کر کے، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے انداز یہاں اپنائے ہوئے ہیں جس میں لہجے میں شدت اور کرختگی آ جاتی ہے، اور ایسے شعراء کا کلام جو ہے وہ عموماً قاری پڑھنا پسند نہیں کرتا، تو پروین شاکر نے ایسے حالات میں بھی اپنا لب و لہجہ اپنا نہایت نرم رکھا اور کہیں بھی کرختگی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ کہتی ہیں، سر چھپائیں تو بدن کھلتا ہے، سر چھپائیں تو بدن کھلتا ہے، زیست مفلس کی ردا ہو جیسے۔ پھر کہتی ہیں، حساب عداوت بھی ہوتا رہے گا، محبت نے جینے کی مہلت اگر دی۔ پروین شاکر کی جو شاعری میں ہمیں کہیں کہیں معاشرے کی بے حسی، سماجی اور اجتماعی احساس کی کمی کی جھلک بھی اکثر نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے وہ لکھتی ہیں، ابھی سے میرے رفو گر کے ہاتھ تھکنے لگے، ابھی سے میرے رفو گر کے ہاتھ تھکنے لگے، ابھی تو چاک میرے زخم کے سلے بھی نہیں۔ ہمارے سماج کا یہ ایک المیہ ہے کہ رفوگر زخموں کو رفوگری سے مگن تو رہتے ہیں، لیکن بہت تھکان محسوس کرتے ہوئے اپنے سماج کے چاک کردہ زخموں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی بے حسی بے کلی جو ہے وہ پروین شاکر اپنے انداز میں اپنے دل میں محسوس کرتی ہیں، اور اس سے ان کا دل جو ہے وہ کڑتا ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ ادیب اور شاعر اپنے سماج کا نباز ہوتا ہے اور سماجی امراض کی تشخیص میں بلا کا ماہر ہوتا ہے۔ ابھی پروین شاکر تو حساس جذبوں کی مالک شاعرہ تھیں، وہ یقیناً 21ویں صدی میں اپنی سماجی بے حسی کو ضرور اپنا موضوع سخن بناتی، لیکن افسوس اسے 21ویں صدی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اگرچہ وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں بس رہی ہیں، اور یہی کسی بڑے فنکار اور تخلیق کار کی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بے شک پروین شاکر جو ہیں وہ بظاہر تو ہم میں نہیں ہیں، لیکن اپنے الفاظ کی صورت، اپنی شاعری کی صورت وہ ہم سب کے دلوں میں موجود ہیں۔ اور ان کے لیے ایک میں شعر کے کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ اور پروین شاکر جو ہے ان کی شاعری کئی پرتوں اور کئی جہتوں کی شاعری ہے۔ اس کی ذات جو مختلف خارجی اور داخلی موسموں کے حصار کی گرفت میں رہی، اس کا عکس ان کے شعروں میں کئی رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ اظہار محبت اور وصال لمحوں میں مکمل سا ہوتا ہے، اور ان کیف آگی لمحات کے سحر میں یوں ڈوب جاتی ہے کہ ان کے لفظوں میں سچ کے کندن کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے جو ہے رضا ہمدانی کہتے ہیں کہ جدید طرز فکر رکھنے والی ممتاز شاعرہ پروین شاکر عہد حاضر کی بڑی ذمہ دار شخصیت ہے۔ اس کے ہاں پختہ کاری کے علاوہ پرکاری بھی بدرجہ وفر پائی جاتی ہے۔ اس نے لفظ و حرف سے جو پیکر جمیل تراشے ہیں وہ اسراف اور ذہنی طیش کی تہمت سے مبرہ و منزہ ہے۔ اور اسی طرح محسن بھوپالی بھی پروین شاکر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پروین شاکر کا شمار ان چند شاعرات میں ہوتا ہے جنہوں نے نہایت کم عرصے میں ادب میں نہ صرف اپنا اعتبار قائم کیا ہے، بلکہ وہ ادا جعفری کے بعد دوسری شاعرہ ہیں جس نے شہرت و مقبولیت کے لحاظ سے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جو ہماری اردو شاعری میں بہت کم شاعرات کو حاصل ہوا ہے۔ پروین شاکر کا جو شعری گراف مسلسل ارتقا پذیر ہے، اور اس کی شاعری جذبات اور لطیف احساسات کی راہ سے ہوتے ہوئے شعور و فکر کے اعلیٰ مدارج کی طرف گامزن ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ پروین شاکر جو ہیں ان کا کلام، ان کے کلام کا فنی اور فکری جائزہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروین شاکر کا فنی اور فکری جائزہ کے حوالے سے
کچھ معلومات میں بہم پہنچا پائی ہوں. مزید تفصیلات اور مزید معلومات اگر آپ کو چاہیے تو آپ نیچے لنک باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نے